یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام اہل اسلام کو ہمارے چینل ہماری ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، ہم کچھ سوال کریں گے عید الفطر سے ریلیٹڈ، عید الفطر کے مسائل، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے، کیا عورتیں بھی بلند آواز سے تکبیرات پڑھتی ہوئی مسجد کی طرف آئیں گی؟ جی قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ محمد اویس صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، خصوصاً عورتوں کے متعلق۔ کیا وہ بھی راستے کے اندر تکبیرات پڑھتی ہوئی آئیں گی مسجد کی طرف، یا وہ خاموشی سے آئیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ بیان کرتی ہے جس کا نام ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو کنواری تھی اور جو حائضہ تھی ان کو حکم بھی فرمایا تھا کہ آپ بھی عید کی نماز کی طرف آیا کریں۔ عورتیں بھی نکلتی تھی اور حائضہ عورتیں بھی نکلتی تھی جو مخصوص ایام کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھی مسجد کی طرف آیا کرتی تھی۔ راستے کے اندر جب مرد حضرات بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو پیچھے پیچھے وہ عورتیں ام عطیہ بیان کرتی ہیں، حائضہ بھی اور کنواری عورتیں بھی اسی طرح ہی تکبیرات پڑھتی تھی جس طرح مرد پڑھتے تھے، جی، یعنی کہ بلند آواز کے ساتھ، وہ ان کی بھی آواز بلند ہوتی تھی اور یہ تکبیرات پڑھتی ہوئی وہ آیا کرتی تھی اور آ کے وہ ساتھ شامل ہو جایا کرتی تھی، اور اس دن کی برکت کو عورتیں بھی حاصل کیا کرتی تھی۔ اور قاری صاحب، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ حیض والی عورتیں بھی نماز پڑھنے آئیں گی؟ جی محمد اویس صاحب، اصل میں نا جو عورتیں جن کو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ عورتیں، ان کے متعلق شریعت نے ایام حیض کے اندر یہ کہا ہے کہ وہ بھی عورتیں جو ہیں وہ بھی عیدگاہ کی طرف آیا کریں، وہ اجتماع میں شامل ہوں، جو اجتماع مردوں اور خواتین کا شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ ہاں، اور جب امام دعا کرواتا ہے تو دعا میں وہ بھی شامل ہو جائیں، لیکن وہ جائے نماز سے الگ بیٹھے، وہ جو مخصوص ایام ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ اور قاری صاحب، تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، کیا عید نماز خطبے سے پہلے ادا کی جاتی ہے؟ جی، نماز عید خطبے سے پہلے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عید الفطر کا خطبہ دیا، تو حضرت جابر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیا، پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ پہلے نماز پڑھنا پھر خطبہ دینا۔ اور قاری صاحب، چوتھا سوال ہمارا یہ ہے، کیا جب اللہ اکبر تکبیروں کے ساتھ کہتے ہیں تو ہر تکبیرات کے ساتھ رفع دین کریں گے ہم؟ جی، جو نا محمد اویس صاحب، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، رفع الیدین کا مسئلہ اس موقع پر یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو داود کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بیان کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھاتے، ہر تکبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، ہر تکبیر کے ساتھ، رکوع سے پہلے والی جو تکبیریں ہیں ہر تکبیر کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس لیے رفع الیدین جو کرنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حدیث ابو داود اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو امام ہے
جس نے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہی ہیں اور دوسری رکعت میں امام نے قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی ہیں، اسی طرح پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہی تھی، ہر تکبیر کے ساتھ جیسے امام رفع الیدین کرتا ہے، جیسے وہ نماز پڑھاتے ہوئے عموماً ایسے ہوتا ہے، نماز عید الفطر کھڑی ہو گئی ہے، امام نے کہا اللہ اکبر، پھر اس نے کہا اللہ اکبر، جو یہ امام تکبیر کہہ رہا ہے نا، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رکوع سے پہلے والی جتنی تکبیریں ہیں ساری تکبیروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رکوع سے پہلے والی تکبیریں ان کے اندر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور کر صاحب ہمارا 5واں اور آخری سوال یہ ہے، کیا عید ملنا اور مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جی ماشاءاللہ، عید الفطر جو ہے یہ ان قریب الحمدللہ آ رہی ہے، تمام اہل اسلام کو ہم اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر الحمدللہ ہم نے پورا رمضان المبارک کے اندر آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے اور بلایا ہے یہ ہمارے اس چینل کے اوپر، اور آپ نے سوالات کیے ہیں ہم سے، ان سارے سوالات کا اور بہت ہی پیارا یہ مہینہ جو ہے ویسا ہمارا ادھر گزرا ہے، ایسی سوال و جواب کی نشست کے اندر، اور اہل اسلام کو میں امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ ہاں، عید الفطر کا جو ملنا اور اس کی مبارکباد دینا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہے، ایک تابعی نے جس کا نام جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ، یہ بیان کرتے ہیں حضرت جبیر کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن ایک دوسرے سے جب ملتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا۔ یہ بات جو ہے، یہ روایت جو ہے، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو عید کے دن مبارکباد دیتے ہیں، عید کی مبارک دیتے ہیں، عید کی مبارک کا جو انداز شریعت اسلامیہ میں نے پیش کیا ہے وہ تقبل اللہ منا و منکا۔ یہ عموماً ہوتا ہے ہمارے وہ ساتھی آبا وہ جفی ڈال دیتے ہیں، ماشاءاللہ کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وہ جناب بار بار یہ محبت پیار سینے سے سینہ لگتا ہے۔ یہ محبت سے جو لوگ ملتے ہیں اس کے اندر جو اہم طریقہ ہے وہ صحابہ کرام کا، وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا، اللہ ہماری بھی قبول فرمائے عید پڑھنا، وہ من کا، اور تمہاری بھی عید پڑھنا اللہ قبول فرما لے۔ یہ عید وہ عید ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ نے ہمارے رمضان کے کیے ہوئے گناہ اگر کوئی ہو چکے ہیں ہم سے خطا یا جان بوجھ کر یا جیسے بھی، وہ اللہ رب العالمین ہمارے معاف فرما دے گا۔ اس خوشی میں، اس کا جو پیچھے مقصد ہے اس کو سمجھو، اس خوشی میں وہ عید ملا کرتے تھے، عید کی دعائیں دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور عید والے دن وہ ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں بسیدہ چہرہ لے کر آدمی جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو جناب، ایسے نہیں، خوشی کے ساتھ ملا کرتے تھے اور خود دعوت دیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے۔ وہ مقصد کو سمجھتے تھے عید ہوتی کس کی ہے، عید اس کی ہوتی ہے جس کے روزے قبول ہو جاتے ہیں، جس نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی ہے، اور اس خوشی میں اللہ نے ہمیں نماز کا موقع دیا ہے، نماز کے اس موقع کے اندر ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، آپ مبارک ہو آپ کو، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ ہماری بھی عید قبول فرما لے اور آپ کی بھی عید قبول فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ صاحب جی۔